بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وفي مقام آخر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواية آخر من حم بالحسنة إلى آخر حديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرا محترم بزرگ و دوستو، بحمد اللہ تعالی قصص الانبیاء جو سلسلہ جاری ہے، آج اس کی 23ویں نشست ہے، 13ویں نشست ہے، حلقہ نمبر 13، قسط نمبر 13، اور ماشاءاللہ آج روزہ بھی ہمارا 13واں ہے، تراویح بھی 13ویں مکمل ہو گئی ہے، رمضان کی غالباً 13 تاریخ بھی ہے، اور 24 مارچ 2024 بروز اتوار گزشتہ ایام سے جو سیرت انبیاء قصص الانبیاء کی سیرت میں سلسلے میں جاری ہے، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قصہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا، جس کو اللہ خود فرما رہے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصوں میں سب سے بہترین قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جن جگہوں پر اپنا تذکرہ کیا ہے تو مخاطب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا، انا انزلنا قرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ جتنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت کو بتانے کے لیے اپنی ذات کو ساتھ میں جوڑ لیتے ہیں۔ بہرکیف کل گزشتہ ہم یہاں تک پہنچے تھے جو 12 قصے 12 حلقے سیرت الانبیاء قصص الانبیاء کے سلسلے میں چل رہے تھے، لہذا یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا ہو، اس کے خواب کو بیان کرنا ہو اپنے والد صاحب سے، اور خواب کا تذکرہ چلتے چلتے بھائیوں کے کانوں تک پہنچا کہ وہ حسد میں گر گئے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، اور بڑے بھائی کے منانے پر وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کو تیار ہو گئے تاکہ باپ کی نگاہ سے دور ہو، باپ کی محبت کم ہو، لہذا اپنے باپ کو منایا بھی۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، کہ ہمارے ابا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور کہہ رہے کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کل ہمارے ساتھ بھیجیے جنگل میں، وہ ہمارے ساتھ کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے ڈر ہے، مجھے غم ہے اس بات کا کہ تم لے کر جاؤ یوسف کو مجھ سے، اور کہیں تم
غفلت میں ہو اور بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ یہاں تک بات کل پہنچی تھی، لہذا اس لیے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کئی بھیڑیا انہیں کھا نہ جائے۔ دو وجہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ اس علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، حتیٰ کہ بھیڑیے خود سے بستیوں میں آ جایا کرتے تھے۔ اب چیز آئے کہ بچے جا رہے ہیں میرے بچے کو لے کر جنگل میں، وہاں تو بھیڑیے اور زیادہ ہوں گے، لہذا اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈر رہے تھے۔ انی اخاف انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس سے کچھ دن پہلے یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں دیکھا کہ 10 بھیڑیے ہیں، میں جنگل میں کھڑا ہوں اور یوسف علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دامن میں چھپ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور وہ بھیڑیے سب حملہ کرنا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر۔ پھر 11ویں بھیڑیے نے آ کر پھر 10 بھیڑیوں کو بھگا دیا، اور یعقوب علیہ السلام کا خواب مکمل ہو گیا۔ جب یعقوب علیہ السلام اٹھے گئے تو دیکھا کہ بھیڑیوں کی شکل میں 10 تو بھائی ہے اور ایک بچہ جو چھپ رہا حقیقت میں خواب میں یوسف، اگر یہ جنگل میں لے کر جائے تو کئی بھیڑیوں کی طرح یہ 10 کے 10 مل کر میرے بچے پر حملہ نہ کرے۔ اس شک کی بنیاد پر، اس خواب کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے اخاف ان یاکلہ الذئب، کہ انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ لیکن جب بڑی بڑی باتیں کر کے منا دیا اور یعقوب علیہ السلام کو سیٹسفائی کر لیا کہ تم ہمارے ساتھ بھیجو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس سے یوسف علیہ السلام کو سب لے کر چلے گئے بھائی، تو حضرت یعقوب کے سامنے اپنے بھائی کو کندھے پر بٹھا لیا تاکہ محبت کا اظہار کرے کہ ہم اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں، پہلے جو 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 10 بچے تھے، اور اس کے انتقال کے بعد انہی کی سگی بہن سے یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، جو بچپن میں حضرت یوسف کو لے کر جا رہی تھی، جو کل واقعہ آپ نے سنا۔ اسی راحل نامی خاتون سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، ایک ان کی بہن سے نکاح کیا تھا، معاف کرنا، ان کی بہن سے نکاح کیا تھا، اپنی بیوی کی بہن سے، تو اس سے 2 لڑکے ہوئے، جس سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بنیامین پیدا ہوئے۔ وہ لے جانے والی یوسف کو بچپن میں 4 سال کی عمر میں وہ دوسری خاتون تھی، وہ بھی رشتہ دار میں خالہ لگتی تھی۔ بہرکیف اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد تھی، یوسف کو ملا کے 10 بھائی دوسری عورت سے تھے اور 2 بھائی 2 بیٹے دوسری عورت سے تھے۔ آپس میں رنجش، آپس میں دشمنی ہونے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ یہ میرے بچے پر حملہ نہ کرے یا نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جب سب لے کر چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا دیا، بستی سے باہر نکل گئے، جب ابا کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو نیچے بھائیوں نے اتار دیا اور کات پکڑ لیا، اب اس کو مار بھی رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ تم یہ حرکت کیوں کر رہے ہو، آخر میرا قصور کیا ہے، تم مجھے مار کیوں رہے ہو اور جنگل کی طرف لے جا کیوں رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام سمجھ نہیں رہے، چلتے چلتے لے گئے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے جب کنویں کے کنارے پہنچے ہیں تو بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں لٹکایا ہے، تو یوسف علیہ السلام منڈیر سے چپک گئے ہیں۔ کنواں جو تھا وہ اردن ملک شام ہے اور مصر دونوں کے درمیان حبرون نامی مقام جہاں یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی کے ارد گرد وہ کنواں تھا جو یمن کے بادشاہ نے بنایا ہوا تھا۔ وہ کنویں کی شکل اوپر سے چھوٹا سا اس کی منڈیر تھی، اندر وہ بالکل وسیع تھا، اندر بڑا گہرا بھی تھا، وسیع بھی تھا، اور جو قافلے والے گزرتے وہاں سے پانی لے کر اپنے گزارا کرتے تھے۔ تو ان بھائیوں نے جنگل میں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے، ایک روایت یہ ہے کہ ڈول میں بٹھا کے لٹکایا ہے اور پھر ڈول کی رسی کاٹ دی ہے تاکہ یوسف اندر کنویں میں جا کر گرے۔ لیکن جو بھائی یوسف کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ کیوں آرام سے یوسف کو کنویں میں پھینکنا چاہیں گے، وہ تو مرے یا چھوڑے، یہ چاہ کر یوسف کو پھینکنا چاہیں گے۔ بہرکیف جو بھی شکل ہو،
ہو، روایت میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے کنویں میں چھوڑنے کے لیے رسی کو کاٹا گئے تو کنویں کے پانی میں جا کر یوسف گرے گئے، لیکن ایک روایت یہ کہ اللہ نے جبرائیل کو آسمان سے بھیجا گئے اور بھائیوں کے ہاتھ سے چھوٹنا یوسف کا کنویں میں پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو آسمان سے بھیجا گئے، جنہوں نے پروں پر بٹھا کر یوسف کو ایک چٹان پر لا کے بٹھا دیا تاکہ یوسف کوئی دقت نہ ہو۔ اس طرح سے جب کنویں میں پھینکے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی یوسف علیہ السلام پر، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ہم تمہارے طرف یہ وحی بھیج رہے، تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ تم غم نہ کرو، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا ہم تمہیں اس واقعے کی خبر آگے دیں گے، تم ابھی صبر کرو اور ان بھائیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یوسف کو تسلی دے رہے ہیں، یعنی تم گرو گے تو اس کا مطلب مرو گے نہیں، جب بھائی تمہارے پاس مجبور ہو کر آئیں گے اس کا مطلب یہ کہ یہاں تمہیں بچا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تسلی یوسف علیہ السلام کو دے رہے ہیں۔ دوسرا اشکال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے ہے، بچے کی حالت میں وحی کہاں سے آئی؟ لہذا اس وقت یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لڑکپن کے عالم میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بات شروع کی تھی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ لہذا اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ یوسف کو آیت اور اللہ نے وحی نازل فرمائی ہو، لیکن بعض علماء فرماتے کہ نہیں، بلکہ وحی نہیں اتری ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، اِنَّا رَادُّوا إِلَيْكِ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم اس بچے کو بچائیں گے بھی اور اس کو دریا کے پار نکال کر وقت کا نبی بنا کر لوٹائیں گے۔ تو جیسے ماں کے طرف اللہ نے القاء کیا تھا جس کو وحی نہیں کہتے، دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، ایسے ہی وحی کی شکل میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس لیے کہ ابھی تو عمر چھوٹی ہے، ابھی نبی نہیں بنے ہیں، تو وحی کا آنا نہیں بلکہ یہ القاء کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی اور آگے کی خبر دی تھی۔ بہرکیف یوسف علیہ السلام وہاں جا کر کنویں کے اندر جو چٹان تھی وہاں بیٹھے گئے، کل آپ نے یہاں تک سنا، لیکن 3 دن 3 راتیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر 3 دن 3 راتیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور روزانہ جو بڑا بھائی ہے حال معلوم کرنے کے لیے مر گئے ہے یا زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو کھانا دے دوں جب تک کسی قافلے والے کے ہاتھ نہ لگ جائے، لہذا وہ روز آتا، کھانا ڈول کے ذریعے سے نیچے اتار دیتا اور یوسف علیہ السلام تک پہنچا کر چلا جاتا۔ 2 دن 3 دن ادھر جب، لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى کہ جب ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آیت پہلے کے بجائے اللہ تعالیٰ تقدیم و تاخیر کے پابند نہیں ہے، تقدیر و تاخیر کے اللہ پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واقعے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر جو بھائی تھے روتے روتے جا رہے ابا کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ تو آدھے ٹھہرے رہے کنویں کے پاس اور آدھے آ گئے ہیں دن میں۔ جب دن میں آ گئے گئے تو وہ سمجھے کہ باقی بھائی آئیں گے، یعقوب علیہ السلام تھے نہیں، یا یوں سمجھو کہ سب کے سب مل کر ساتھ میں آئے گئے، مختلف روایات ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ سب کے سب روتے ہوئے آئے گئے رات کے وقت میں۔ دن میں کیوں نہیں آئے؟ دن میں کبھی آئے تو جھوٹ موٹ کا رونا وہ سمجھ میں آ جاتا، اگر روئیں گے تو چہرہ بھی بنانا پڑے گا، آنسو بھی بہانا پڑیں گے اور چہرے کی شکل بگاڑنی پڑے گی، یہ تو رو رہے تھے جھوٹ موٹ، اس لیے کہ سچ کو بیاں کیا جاتا ہے اور جھوٹ کو گھڑا جاتا ہے، جھوٹ وہ گھڑ کے بنایا جاتا ہے اور سچ کو بیاں کیا جاتا ہے۔ یہ تو سچ تو تھا نہیں، ان کو جھوٹ بنا کے گھڑا کے بیان کرنا تھا، تو یہ رات کے وقت میں آئے۔ اس زمانے میں کوئی روشنی کا لائٹوں کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، وہ چراغیں ہوتی تھی، دور دور بیٹھے ہیں ابا سے۔ اب ابا کے پاس آئے، باہر سے آواز دے رہے ہیں ابا باہر نکلو، ابا باہر نکلو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر نکلے گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ رات کے وقت میں سب کے سب بھائی روتے روتے آ گئے۔
تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے پوچھا تم آئے ہو کیوں رو رہے ہو؟ کیا بھیڑیے نے تمہیں نقصان پہنچایا؟ اچھا یوسف نظر نہیں آتے؟ جب یہ کہا نا یوسف نظر نہیں آتے، یہ جھوٹ موٹ کر رو رہے تھے، اس لیے کسی کے رونے کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا بالکل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ دونوں فریقین کے معاملے کو سامنے نہ رکھ لے۔ قاضی شریح صاحب بہت بڑے اسلام کے قاضی گزرے ہوئے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فیصلہ کرنے کے لیے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاتون آئی، زار و قطار رو رہی ہے اور بڑی بلبلا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو پہلے اس کا فیصلہ کرو، بعد میں ہمارا فیصلہ کرنا، یہ بڑی دکھوں کی ماری لگ رہی ہے، بڑی مصیبت میں لگ رہی ہے، پہلا اس کا فیصلہ آپ کر لو، یہ بڑی بلبلا رہی، اس کا رونا ہمیں دیکھا نہیں جاتا۔ تو قاضی شریح نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ رونے والے تو یوسف کے بھائی بھی تھے لیکن سب جھوٹے تھے، لہذا اس کے رونے پر مت جاؤ، جب تک کہ میں اس کے مخالف کو سامنے نہ رکھوں جب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ لوگ رونے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے بے نظیر بھٹو جو ہے نا، پڑوس کے ملک کی گزرا ہے بے نظیر بھٹو، تو اس کی تھوڑی آپس میں رنجش ہو گئی تھی شیرازی کشمیری صاحب کے ساتھ، جو بڑا شاعر گزرا ہوا ہے۔ جب بعد میں دوستی ہوئی، آپس میں آئے ہیں، تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ دیکھو آپس کی رنجش ختم کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو وہ شاعر نے بڑا پیارا جواب دیا، بھائی تو ہے لیکن یوسف کا بھائی تو نہیں ہے نا، یعنی بھائی اگر یوسف کے بنے تو پھر تکلیف تو تم دو گے بعد میں۔ تو میرے کیف میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، رونے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یوسف کا کیا ہوا؟ اب یہ بتا رہے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ کہ ابا جی ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم نے مسابقہ کیا، یعنی دوڑ لگائی، اور اسلام میں دوڑ لگانا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواریوں کی دوڑ لگاتے، کبھی لوگوں کی دوڑ لگاتے، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بھی دوڑ لگاتے۔ پہلی دوڑ لگائی اما عائشہ کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اس وقت اما عائشہ تھوڑی بھاری ہو چکی تھی۔ دوسری مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر نبی نے صحابہ کو فرمایا تم آگے نکلو، صحابہ آگے نکل گئے، اما عائشہ فرمایا چلو ریس لگاؤ گی؟ کہا کہ کیوں نہیں لگائیں گے۔ اب جب ریس لگی ہے تو نبی ہار گئے اور اما عائشہ جیت گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو پہلے میں جیتا تھا وہ تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے۔ تو میں نے کہا ریس اسلام میں لگانا گھوڑوں کی ہو یا اسی طرح سے انسانوں کی ہو، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہے جو ریس میں گھوڑے کو ہرا دیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل جو ہارس ریس لگتی ہے اس میں سٹہ بازی ہوتی ہے، اس میں جوا ہوتا ہے، وہ ساری رواج اسلام سے نکل گیا ہے، لہذا وہ ریس لگانا جائز نہیں ہے۔ اسلام میں جو ریس لگتی تھی وہ بغیر مسابقے کی لگتی تھی اور جیت کر آنے والے کو انعام دیا جاتا تھا۔ یہاں سٹہ لگتا ہے، اگر وہ جیتے تو اتنا پیسہ، وہ جیتو تو اتنا پیسہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرے کیف ان بھائیوں نے کہا کہ نستبق، ہم گئے تھے آپس میں دوڑ لگانے کے لیے، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، لیکن جب ہم لوٹ کر آئے تو ہم نے دیکھا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگر ہم سچ بھی بولے تو آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ کیوں کہ ہم نے ایک غلطی یہ کر دی کہ ہم نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس بچے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب حفاظت ہم سے نہیں ہوئی تو ایک غلطی آپ سے بھی ہوئی کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، تو بھیڑیا کھا گیا۔ بھلے آپ یقین نہ کرو وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ یقین نہیں کرنے والے بھلے ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ کہیں۔ اچھا یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک دلیل اور پیش کی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو کیا کیا، ایک کپڑا یوسف علیہ السلام جب کنویں میں چھوڑ رہے تھے تو کرتا نکال لیا تھا، اس کرتے کو خون لگا کر لائے ہیں۔ کس کا خون؟ وہ خون بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، اس کا خون کپڑے کو لگا دیا اور وہ بتانے کے لیے کہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جب اس کپڑے کو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ تمہارا بھیڑیا بڑا عقل مند تھا، بڑا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا۔
کہا کہ ایسا پڑا ہوا تھا، اس نے ہنر پڑے ہوں گے جب کسی کو قتل کرنا ہے تو اس کپڑے پر خراش نہیں آنا چاہیے، کپڑے پہ خون تو لگا ہے بھیڑیا کا لیکن یہ کپڑا کہیں سے پھٹا نہیں ہے، اتنا عقل مند بھیڑیا کیسے پیدا ہو گیا؟ یوسف کو تو کھا لیا لیکن کپڑے کو خراش بھی نہیں آئی، کپڑا کہیں سے پھٹا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہ تم نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت باتیں تم مجھے بتا رہے ہو، یہ سارا قصہ تم گھڑ کر جھوٹ کہہ رہے ہو۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ معاملہ تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ فصبر جمیل، اب میں صبر کرتا ہوں اللہ کی ذات پر، صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم مجھے سامنے بیان کر رہے ہیں اب میں اللہ کی مدد کے لیے ان چیزوں پر میں صبر کرتا ہوں اور میں اللہ ہی سے مدد لیتا ہوں۔ اللہ مجھے صبر کی توفیق نصیب فرمائے کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا حشر کیا۔ اور حالانکہ بھائی بھی سمجھ گئے کہ ابا کو شک ہو گیا ہے کہ ہم نے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اب ادھر معاملہ کیا ہوا، 3 دن یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو ملک شام سے قافلہ گزر رہا تھا، وہ قافلہ جو تھا کشمش اور ایسے ہی اخروٹ اور ایک کوئی اور چیز ہوتی تھی، ریشم ایک اور چیز ہے، 4 چیزیں بیچنے کے لیے قافلہ نکلا کرتا تھا۔ یہ تجارت کے لیے قافلہ نکلتا، جہاں پانی ہوتا پڑاؤ کرتا، جانوروں کو پلاتا، خود بھی سیراب ہوتا، پھر آگے سفر پہ چل پڑتا۔ لہذا یہ قافلہ چلتے چلتے وہاں آیا ہے، لیکن جس راستے پہ یہ چل رہے تھے یہ راستہ بالکل کنویں کی طرف والا نہیں تھا، بلکہ وہ بھٹک گئے ہیں اور غلطی سے اس راستے پر چل پڑے جس راستے پر یہ کنواں تھا۔ اللہ کا تقدیر نظام بھی تو چلنا ہے نا، اللہ کا تقدیر نظام بھی تو چلنا ہے کہ کیسے یوسف کو اللہ تعالیٰ نکالنا ہے، مصر کا بادشاہ بنانا ہے۔ اللہ کا تقدیر نظام، اللہ غالب علی امری، اللہ تو اپنے معاملے پر جو ارادہ اللہ کر لیتے ہیں اس پر تو قادر بھی اور غالب بھی اللہ کرنے کے لیے۔ میرے کہ تو وہ قافلہ بھٹکا نہیں بلکہ اللہ نے بھٹکایا ہے۔ وہ قافلہ چلتے چلاتے آیا ہے تو لگا یہاں کنواں ہے، تو ایک آدمی کو بھیجا پانی لینے کے لیے، اس کا نام تھا مالک بن دعبر، اس کو بھیجا کہ جاؤ کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ وہ مالک بن دعبر چل پڑا ہے پانی لینے کے لیے، تو بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، وہ بڑے ڈول ڈالے جاتے، اس میں رسی ہوتی تھی، اونٹوں کو باندھ کر ڈول کو باہر کھینچا جاتا تاکہ قبیلے والے اس ڈول سے سیراب ہو۔ چھوٹے موٹے بالٹی نہیں ہوتی تھی، بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، وہ ڈال کر ایک بار بھی پانی کھینچا جاتا اونٹوں کے زور کی وجہ سے۔ اب جو ہی ڈول اس نے ڈالا ہے تو رسی جو ہی لٹکی بھی نظر آئی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اب دیکھو 3 دن تک اللہ تعالیٰ کیسے بند کمرے میں اور بند کنویں کے اندر اور اندھیر کنویں کے اندر، اور بولتے ہیں نا کہ ہمیشہ جو پھول کھلتا ہے وہ کانٹوں کے اندر ہی کھلا کرتا ہے۔ پھول تو ایک ہوتا ہے، 18-20 کانٹے ہوتے ہیں، تب جا کے اللہ اس کو حسن دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو یہ نبی بھی اتنا حسین جو اللہ نے بنایا ہے، تو ان کانٹوں سے، ان راستوں سے، ان وادیوں سے تو گزارنا تھا۔ لیکن درمیان ایک بات آپ یاد رکھیں جو کل میں نے آپ کو کہا کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا، یہ آدھا حسن دینے کا یہ مطلب نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن ملا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جز ہے اور نبی کی ذات کل ہے، نبی کی ذات کل ہے اور یہ کیا ہے؟ جز ہے۔ جیسے ملا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین آواز دی ہے داؤد علیہ السلام کو، جب وہ انجیل زبور پڑھا کرتے تھے تو زبور پڑھتے وقت پرندے بھی سروں پہ سایہ کرتے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلی نکل کے کنارے پر کھڑے ہو کر زبور کو سنا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسی آواز داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، تو یہ آواز جو حصہ ملا ہے یہ نبی کی آواز کے حصے میں سے حسن ملا ہے۔ ایوب کو جو صبر ملا ہے نبی کے صبر میں سے حصہ ملا ہے۔ صدیق کو صداقت ملی ہے نبی کی صداقت سے ملی ہے۔ عمر کو عدالت ملی ہے نبی کی سیرت سے ملی ہے۔ عثمان کو حیا ملی ہے نبی کی سیرت سے ملی ہے۔ علی کو شجاعت ملی ہے نبی کی سیرت سے ملی ہے، اور اس طرح تمام نبیوں کو لے کر چلے جاؤ آپ، وہ سب کو ملا ہے جز، لیکن کل دیکھنا ہے تو اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اگر کل دیکھنا ہو گلدستہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پھول تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، اس میں سے اللہ نے حسن دیا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اسے حضرت علی فرماتے ما رأینا قبلہ وما بعدہ، کہ جب میری نگاہ نبی کی ذات پر پڑتی تو دل کہتا کہ اس سے پہلے نہ تو نے کبھی ایسا حسین دیکھا ہوگا، نہ اس کے بعد مرنے تک کبھی ایسا حسین دیکھ سکتا ہے۔
ایسے جابر بن عبداللہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات 14 رات کے چاندنی میں گزر رہا تھا، اللہ کے حبیب مسجد میں تھے، تو میں نے دیکھا نبی کا چہرہ اوپر ہے، میں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، تو میں اب غور کر رہا تھا آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے کہ میرے نبی کا مخلہ زیادہ حسین ہے، تو میں اس بات پر نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آسمان کے چاند میں داغ ہے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ بے داغ ہے، اس میں کوئی داغ نہیں، کوئی اللہ نے اس میں عیب نہیں رکھا ہے۔ اس لیے اما عائشہ فرمایا کرتی لنا شمس وللآفاق الشمس، کہ ایک آسمان والوں کا سورج نکلتا ہے اور ایک میرا سورج نکلتا ہے، آسمان والوں کا سورج دن میں نکلتا ہے لیکن میرا سورج رات میں نکلتا ہے، لہذا سورج اور چاند کو لوگ دیکھتے ہیں تو نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک چاند عائشہ کا ہے جو حجرے میں نکلتا ہے، اما عائشہ بیٹھی ہوتی، اللہ کے نبی کا سر اما عائشہ کی گود میں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اما عائشہ دیکھ رہی ہوتی ہے، مزے لے لے کر کبھی پڑھ رہی ہوتی، کبھی طٰہٰ پڑھتی ہے، کبھی یاسین پڑھتی ہے، کبھی واللیل اذا یغشیٰ پڑھتی ہے، کبھی والضحیٰ پڑھتی ہے، کبھی انا اعطیناک الکوثر پڑھتی ہے، ما ذاق البصر وما طغیٰ پڑھتی ہے، کبھی الم نشرح لک صدرک کا سینہ پڑھتی ہے۔ اللہ کی قرآن کی آیات نبی نے فرمایا کہ اما عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے نبی کو دیکھنا ہو تو قرآن، میرا نبی چلتا پھرتا اللہ کا قرآن ہے، اب وہ قرآن گویا عائشہ کی گود میں گئے، عائشہ کی جو گود وہ ریحل کی شکل میں گئے، محمد مصطفیٰ کا چہرہ وہ قرآن کی شکل میں گئے، تو دنیا والے اپنے چاند کو دیکھتے نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے گئے، لیکن عائشہ قربان ہو تیری ذات پر جو تو اپنے چاند کو دیکھتی ہے تو نظریں جھکا جھکا کے دیکھتی ہے۔ اللہ نے ایسے حسین میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو وہاں اللہ جمال منقسمہ نہیں، جمال کل اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو اللہ فرمایا تھا۔ تو جو سارے نبیوں میں صفات ہے وہ پوری صفات اکیلے محمد مصطفیٰ میں آپ کو ملے گی۔ اسے جس دن نبی پیدا ہوئے تھے بادل کے ٹکڑے نے اٹھا لیا تھا، اور بادل کا ٹکڑا لے کر جب نبی کو اٹھا کر لے کے جانے لگا، آمنہ کہنے لگی یہ میرے بچے کو کیوں لے جا رہے ہو؟ تو بادل سے آواز آ رہی تھی طوفوا بہا مشارق الارض ومغاربہا، کہ اس بچے کو اٹھاؤ، مشرق بھی لے جاؤ مغرب بھی لے کے جاؤ، شمال بھی گھماؤ جنوب بھی گھماؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ اس کے صفات کو، اس کے کمالات کو پوری دنیا کے انسان جان لے۔ اور اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی وآتوہ خلق آدم، اس بچے کو آدم کے اخلاق عطا کر دو، وشجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت عطا کر دو، وشدت موسیٰ کی شدت عطا کر دو، وخلت ابراہیم کی دوستی عطا کر دو، وفصاحت صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کر دو، ولحن داؤد کی زبان عطا کر دو، وصبر ایوب کا دل عطا کر دو، واغمسوا فی اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام 1,24,000 نبیوں کی صفات اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے منتقل کر دو۔ تو میرے نبی کی ذات کو ملانا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لہذا یوسف علیہ السلام حسین ہے، اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو آدم کو حسن دیا کہ ان کی مخلوق کو، آدھا حسن تمام مخلوقات کو، اور آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب جو بیان کرنے والا محمد مصطفیٰ وہ اس سے مستثنا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے، تو نبی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا رأیت لیلۃ المعراج یوسف کہ اوتی شطر الحسن، میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، یعنی کل تو نبی کو ملا ہے اور آدھا پوری کائنات میں صلی اللہ علیہ یوسف علیہ السلام کو دیا۔ سینہ دیکھو، سب سے بڑا سینہ نبی کا، جو قرآن پہاڑ زمین آسمان برداشت نہ کر سکتے تھے، وہ محمد کے سینے نے قرآن کو برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ تو سینہ بڑا ہوا۔ اب نبی کے اخلاق بتا دیا آپ کو، اتنی بڑی صفات کا حامل، جب آسمانوں پہ جا رہے گے، یہ دنیا کے جو خلاباد ہوتے ہیں جب وہ ہوا میں اڑتے گئے 80 من ہوا کو اس غبارے میں بھرتے گئے، جو ان کا خلاباز کا لباس ہوتا ہے 80 من ہوا کو بھرا جاتا ہے، اگر وہ ہوا نہ بھرے نا، اوپر کی ہوا ان کو جسموں کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے، لیکن قربان ہو میرے نبی کی ذات پر کہ معراج کی رات جا رہے ہو، اسی لنگی کو پہن کر 7 آسمان کے سیر کر رہے گے جس لنگی کو پہن کر مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، مکہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ اس نبی کا سینہ کتنا بڑا قبرستان ہوگا کہ سارے دنیا کے غم محمد مصطفیٰ برداشت کر رہے ہو۔ تو نبی کا تو توازن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو نبی کو مقام عطا فرمایا، بہرکیف میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ایسا حسین بنایا، جب وہ ڈول ڈالا گیا ہے اندر، جب اندر ڈول ڈالا تو یوسف نے دیکھا رسی آ رہی ہے ڈول کے ساتھ، تو رسی کو پکڑ لیا
اور رسی کے ساتھ جب کھینچا گیا اونٹوں نے تو رسی کے ساتھ باہر آ گئے۔ تو جب دیکھا کہ یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا ھذا غلام، وہ جو لینے والا مالک ابن دعبر گیا تھا، اس نے دیکھا اتنا حسین بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اتنے حسین چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، یا بشرا، ارے خوشخبری ہو، یہ غلام مل گیا، یا بشرا ھذا غلام، یہ بچہ مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اللہ فرما رہے اس کو چھپا بھی لیا تاکہ ہم اس کو سامان بنا لے، اس کو بیچ دے، لہذا چلتے چلتے آئے قافلے والے، اور اس نے کیا کیا، مالک بن دوبر نے اس کو چھپا لیا تاکہ اگر میں لوگوں سے کہوں تو لوگوں سے بتانے کے بعد جو لوگ قافلے والے تھے ان کو بتایا، جو پیچھے چل رہے تھے ان کو نہیں بتایا، اگر میں بتا دوں تو سب اس میں حصے دار بن جائیں گے۔ ابھی یہ وہاں سے نکل گئے تو ایک روایت یہ ملتی ہے، ایک روایت قرآن کے الفاظ ہے کہ یا بشرا ھذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ جانتا ہے اس کو جو کچھ کر رہے ہیں۔ وَاشْتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لے کر چل پڑے گے وہاں پر تو وہ یہودا جو آتا تھا کھانا دینے کے لیے، اس نے دیکھا کنویں میں یوسف تو نہیں ہے، اس نے جلدی دوڑ لگائی، گھر پر گیا ہے اور جا کے بتا دیا کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے، اس کا مطلب کسی نے نکالا ہے، تو چلو جلدی کرتے ہیں، اگر یوسف خود سے نکلا ہے کہیں ابا کو جا کے خبر نہ دے دے، اگر قافلے والوں کو ملا ہے ان کو منا کے نہ چھوٹ جائے اور پھر ہمارا سارا راز ابا کے سامنے فاش کر دے، چلو تلاش کرتے ہیں، اگر کوئی قافلے والا لے کر جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو سارے بھائی آئے ہیں، قافلے والوں کو تلاش کیا تو قافلہ وہی پر تھا، قافلہ مل گیا، یوسف کو تلاش کیا، یوسف بھی مل گئے، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا یہ غلام ہمارا ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگ کر چلا گیا تھا، لہذا یہ ہمیں واپس کرو، اور اگر تمہیں خریدنا تو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کیونکہ خریدنا دو مرتبہ ہے، بیچنا دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خریدا، ایک مرتبہ بھائیوں نے خریدا ہے، یعنی پیسے دے کر بیچا ہے، اشراء کہتے ہیں کہ بیچنے خریدنے دونوں کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بخس کہتے ہیں حرام مال کو، بخس کہتے ہیں حرام مال کو، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، یوسف کو دیکھ کر انہوں نے حرام مال کمایا، کیوں کہ اللہ کا نبی آزاد ہے، اسے غلام بنا کر چاہے تو جو کمائی آئے گی وہ کمائی حرام کی ہوگی کہ حلال کی ہوگی۔ اللہ نے اتنا باریک نقطہ لکھا ہے کہ وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ، چند کوڑیوں پر، چند سکوں پر، تھوڑی سی رقم پر، دراہم معدودہ، درہم، چھوٹے موٹے درہم پہ بیچ دیا، کیوں؟ وہ تو چاہتے تھے کسی طرح سے یوسف یہاں سے چلے جائے، وہ قیمت آ رہی تو ہمارے شرف ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں قیمت بھی مل رہی، ہم تو مارنا چاہتے تھے، ہم تو کنویں میں پھینکنا چاہتے تھے، اب چونکہ مل گئے یوسف قافلے والوں کے پاس، وہ سوچ رہے ان کو بیچ دو تاکہ لے کر چلے جائے، جس بھی قیمت پر بیچو وہ بیچنے کو تیار ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے، جسے قیمت کا پتہ نہ ہو وہ چند ٹھکروں پہ بیچنے کو تیار ہے، لیکن جسے قیمت کا پتہ ہو وہاں مشکل سے تولنے کو تیار ہے۔ یہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، وقت کے نبی کو بھائی پہچان نہ سکے، ان کے مقام کو پہچان نہ سکے، وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ کہ چند ٹھکریوں میں بیچ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 درہم میں بیچا ہے، 20 درہم میں بیچ کر 2 درہم 10 بھائیوں نے تقسیم کر لیے۔ دوسری روایت میں گئے 40 درہم میں بیچا، یعنی 4 درہم 10 بھائیوں نے تقسیم کر لیے۔ تو میں کیف عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے سے درہم میں بیچ دیا، اور اللہ فرما رہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ زاہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت انسان کو، زاہدین یہ دنیا سے بے رغبت تو تھے نہیں، لیکن یہ یوسف سے بے رغبت تھے کہ ہم کو یوسف گویا نہیں چاہیے، تم اس کو لے جاؤ، ہم اس سے بے رغبت ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یوسف کے معاملے میں وہ بے رغبت تھے، لہذا جتنی قیمت آتی اتنی قیمت نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں چل پڑے ہیں، مصر کے بازار میں غلام بکا کرتے تھے، باندیاں بکا کرتی تھی، وہ حسیناؤں کا میلہ لگا کرتا تھا، اور بڑے بڑے دسترخوان لگا کرتے، بڑے بڑے حسنوں کے پیکر وہاں آیا کرتے، اور بڑی عیاشیاں وہاں ہوا کرتی مصر میں، یہ کچھ بھی نہیں ہندوستان میں، یہ سارا جو کچھ آیا ہے یہ آج کا نہیں ہے بلکہ مصریوں کا، یہ دیکھا دیکھی دنیا والے کر رہے ہیں۔ قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ مصر کا
سارا طور طریقہ آج دنیا والے کر رہے ہیں کہ یہ ناچ گانا ہو، کلب ہو، عیاشی ہو، شراب پینا ہو، یہ مصریوں کا طریقہ تھا، بعد میں دنیا والوں نے اس کو رائج کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جس مارکیٹ میں بیکنے کے لیے آئے ہیں وہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا، لیکن ایک ایسا غلام بن کے آیا ہے جو وقت کا نبی بننے والا ہو، تو سارے لوگوں کی نگاہ اس کی طرف ہے۔ اب یہ قافلے کے لوگ جو چلے گئے مصر میں، ملک شام سے چلے، اردن سے، اب یہ چلے گئے مصر میں پہنچے گئے تو مارکیٹ میں ایک شور و گل ہو گیا، ہر کوئی خریدنے کے لیے بولی لگا رہا ہے اور ہر کوئی خریدنے کے لیے دوڑ رہا ہے کہ یوسف کو میں خریدوں، یوسف کو میں خریدوں۔ لہذا ایک بڑھیا بھی روئی کا تھوڑا سا گالا لے کر، تھوڑی سی گٹھی لے کر وہ بڑھیا بھی چل پڑی ہے یوسف کی قیمت لگانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے رؤسا آئے ہیں، اتنے بڑے بڑے مالدار آئے ہیں، دولتوں کے انبار لے کر آئے ہیں اور تو گٹھی لے کر جا رہی یوسف کو خریدنے کے لیے؟ کہا کہ مجھے پتا ہے اس گٹھی کی قیمت یوسف کی ذات نہیں ہو سکتی اور اس میں خرید بھی نہیں سکتی، لیکن میدان محشر میں خدا جب اعلان کرے گا کہ بتاؤ میرے یوسف کو خریدنے والا کون تھا، تو میرا بھی نام اللہ تعالیٰ اس میں شمار کر دیں گے کہ میں بھی تیرے یوسف کو خریدنے والوں میں شامل تھی۔ ایسے ہی ہم نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے، انبیاء کا تذکرہ مکمل نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں پوچھ لے کہ میرے نبی کے واقعات کو بیان کرنے والا ہو، نبی کی سیرت کو بیان کرنے والا کون ہو، نبی کا تذکرہ کرنے والا کون ہو، تو یہ تھوڑا سا مختصر سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اللہ شاید اس کو اپنی ہی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لہذا بڑے بڑے رؤسا آئے ہیں۔ اس وقت جو بادشاہ تھا ابو قیس، جو 15ویں نسل کا بادشاہ تھا، لیکن بادشاہ کا اصل نام تھا ریان بن اسید، اس کا اصل نام ریان بن اسید تھا، وقت کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا، اس وزیر کا نام دو روایت ملتی ہے، اطفیر یا تو قطمیر، قطمیر یا تو اطفیر، دو نام اس کے ملتے ہیں، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اصل میں اس بادشاہ کی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کی بیٹی کا نام راحیل عین کے ساتھ، اور دوسرا نام ملتا ہے زلیخا، جس کو آپ سب جانتے ہو۔ پہلا نام راحیل ملتا ہے، دوسرا نام ملتا ہے کہ اس کا نام راحیل تھا، لقب اس کا زلیخا پڑ چکا تھا۔ لیکن یہ بہت مالدار انسان، بادشاہ کے بعد سب سے بڑا مالدار یہ عزیز مصر تھا، کیوں نہ ہو اس کی بیٹی بھی اس کے نکاح میں ہو اور یہ مصر کا وزیر ہو، بڑا وزیر ہو، تو کیوں نہ مالدار ہو۔ یہ بھی آیا ہی قیمت لگانے کے لیے، اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 لوگ دنیا میں قیافہ شناس گزرے ہیں، اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ ایک یہی عزیز مصر ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان گیا کہ اس بچے کی کوئی شان ہوگی، اس بچے کا کوئی مقام ہوگا اللہ کے پاس، اس لیے تو بڑی قیمت لے کر آیا ہے۔ اور قیمت کیا لگی ہے؟ ان قافلے والوں نے کہا ایک طرف ہم یوسف کو بٹھائیں گے، دوسری طرف مشکوں کو ڈالو ترازو میں، اس کے وزن کے برابر مشک دینا ہوگا۔ وہ دے دیے، مشک نکال لو، یوسف بیٹھے رہے، اس کے وزن کے مطابق چاندی دینا ہوگا، چاندی وزن ہو گیا نکال کے رکھ دو، اس کے وزن کے برابر ریشم دینا ہوگا، اتنا ریشم نکالو، یہ 3 چیزوں کا یوسف کے برابر ہوگا، تب جا کے ہم یوسف کو بیچتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ دنیا میں قیافہ شناس گزرے ہیں، ایک یوسف کو خریدنے والا عزیز مصر ہے، اور دوسرے ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اپنے ابا سے جا کے کہا کہ وہ بڑا امانت دار ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ کیوں کہا طاقتور؟ کہ 40 آدمی جس ڈول کو کنویں سے کھینچتے تھے اللہ کے نبی موسیٰ نے اکیلے کھینچ لیا تھا، کیونکہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اللہ اس کو جنت کے 40 مردوں کی طاقت عطا فرماتے ہیں، تو 40 مردوں کے برابر ڈول اکیلے نے کھینچا تھا۔ اس نے بیٹی نے شعیب اپنے ابا سے کہا کہ ہاں وہ بڑا طاقتور ہے، امین۔ کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بلانے کی بنیاد پر کہ تم میرے پیچھے چلو گی، میں آگے چلوں گا، کہ ایسا نہ ہو تم میرے آگے چلو، ہوا سے کوئی کپڑا اڑے تیرے جسم پہ میری نگاہ پڑ جائے، میں اللہ کا جواب نہیں دے سکتا۔ لہذا امین بھی کہا، قوی بھی کہا، لہذا پہچاننے والی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ حضرت شعیب کی جو بیٹی ہے وہ بھی بڑی عقل مند گزری ہے۔ اور تیسرے ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اپنی وفات کے بعد جو خلیفہ بنایا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا کر چلے گئے۔ اس لیے لوگ کہتے تھے جب اللہ کے یہ صحابی جب آخری وقت میں تھے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتے تھے، جب ہوش آیا لوگوں نے کہا تم ہمارے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا رہے ہو، تمہیں پتا ہے نا عمر بن خطاب کیسے سخت انسان ہے،
کوڑوں کے سوا بات نہیں کرتا، وہ کیسے حکمرانی کرے گا؟ پھر بے ہوش ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب ہوش آیا پھر لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بعد عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو، اس کی شدت تمہیں بتا گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، خدا کی قسم تم مجھے ابھی پوچھ رہے ہو، اگر میدان محشر میں اللہ مجھ سے پوچھے ابو بکر بتانا اپنے بعد خلیفہ کس کو بنایا، میں تب بھی کہوں گا عمر بن خطاب کو بنا کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر نے ایسے پہچان لیا، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق جو قرآن اترا ہے سب کے سب قرآنی آیات نبی کے دور میں مکمل ہو چکی تھی، لیکن ایک آیت کا مصداق عمر بن خطاب کی ذات باقی تھی، لیظہرہ علی الدین کلی، سارے عالم میں دین جو پھیلا ہے صدیق کے بعد عمر بن خطاب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی صدیق پہچان گئے کہ اللہ نے کیسی فراست عمر بن خطاب کو عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ حتیٰ کہ غیر کہہ چکے اگر ایک عمر دنیا میں آج باقی ہوتا عمر ساری دنیا کو عدل سے بھر کے دکھا دیتا، ایک عمر آج بھی باقی ہوتا۔ لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 لوگ قیافہ شناس گزرے ہوئے ہیں، لہذا وہ مصر کا بادشاہ ریان بن جو اسید ہے اس کا جو داماد ہے، جو ملک مصر ہے، جو عزیز مصر ہے، جس کا نام قطمیر یا عطفیر ہے، وہ چل کے آتا ہے اور چاندی کے بدن کے برابر، مشک کے بدن کے برابر اور ایسے ہی ریشم کے بدن کے برابر یوسف کو خرید کے گھر پہ لا رہا ہے۔ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں، وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اپنی بیوی زلیخا کے پاس لے کر آئے ہیں اور کہا اپنی بیوی سے اکرمی مثوا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا اور غلامی کی طرح نہ رکھنا۔ وقال الذی اشتراہ، جب خریدا مصر کے عزیز نے یوسف علیہ السلام کو تو لامرأتہ اکرمی مثوا، اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا اچھا اکرام کرنا، عام غلاموں کی طرح نہ رکھنا، اس کو محلوں میں زندگی گزارنے دینا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر وہ بادشاہ دم ہو گیا اور فریفتہ ہو گیا اور دل دے بیٹھا، اسی لیے کہا کہ قریب ہے کہ ہم اس کو آگے چل کے اپنا بیٹا بنا لیں، اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو ان قریب اپنا بیٹا بنا لیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کوئی نفع عطا فرمائے۔ اور پھر جب اپنے گھر میں رہنے کو موقع دے دیا تو پھر دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ نے عقل کیسے عطا فرمائی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ فیصلے کیسے کرتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے گھر کے نظام کو کیسے سنبھال لیا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے گھر کے سارا دیکھ رہے کیسے اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، اتنا چھوٹا بچہ، اتنی عقل کہاں سے ملی ہوئی ہے۔ وقت کا نبی ہے وہ امت میں سب سے بڑا عاقل بن کے پیدا ہوتا ہے، وقت کا جو نبی ہوتا ہے سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، سب سے بڑا عاقل اور عقل مند بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح رہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرمائی، یعنی کہا تو پھینکا تھا کنویں کے اندر، لیکن اللہ نے یوسف کو بڑھانا تھا، اللہ نے اٹھا کر بازار میں قیمت لگی ہے تو خریدنے والا بھی وقت کا بادشاہ کا داماد ہے، جس نے عزیز مصر نے خریدا ہے، ہو سکتا کوئی اور خرید کے لے کے جاتا، لیکن اللہ فرماؤ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے زمین میں یوسف کو استحکام اور مقام دینا تھا، اس سے قیمت لگانے والا بھی وقت کا بادشاہ گزرا ہے، وقت کا امیر گزرا ہے، وقت کا وزیر گزرا ہے۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اللہ فرما اللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ پہلے سے طے کر چکے تھے، اللہ قادر ہے، اللہ غالب ہے، جب اللہ ارادہ کر لیتے کوئی اس کے ارادے میں آڑ نہیں بن سکتا، یہاں تک پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر اللہ تعالیٰ نے علم بھی سکھایا، خوابوں کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب جیسے بڑے ہو رہے ہیں اللہ نوازتے جا رہے ہیں، اور نبی بننے سے پہلے اللہ صفات میں منتقل کرنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی اللہ فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ کیوں یوسف کو دھکے کھلائے جا رہے ہیں، کیوں یوسف کے بھائی حسد کر رہے ہیں، کیوں یوسف قتل کرنے کی سازش چل رہی ہے، کیوں یوسف کا بھائی کنویں میں پھینک رہے ہیں، یہ سارے ہیلے بہانے لوگوں کو نہیں پتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ نہیں جانتے، ہم تو یہاں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان تمام گھاٹیوں سے یوسف کو گزارا ہے، اگر نہ گزارتے تو یوسف مصر کے بادشاہ بن ہی نہیں سکتے تھے، اتنے اعلی خاندان میں آگے نہیں سکتے تھے۔ اب سب سے مشکل آیت ہے میرے لیے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي
اب اس سے پہلے آیت ہے اللہ فرما ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما جب یوسف علیہ السلام تھوڑی عمر کو بڑھے گئے تو ابن مسعود فرماتے جب عمر 33 سال کی ہو گئی، اور صحیح روایت یہ ہے کہ 40 سال کی جب ہو گئی اللہ فرما لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی۔ کیا مطلب؟ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وقت کا نبی بنا دیا 40 سال گزرنے کے بعد۔ اب اس گھر میں رہ لگے ہیں، اس علاقے کی سب سے حسین لڑکی زلیخا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہم نیک لوگوں کو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم لوگ نیک لوگوں کو ایسے بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں، ایسی عزتوں سے انہیں نوازتے ہیں، ایسے مقام انہیں عطا فرماتے جو یوسف کو ہم نے عطا فرمایا۔ لیکن میں عرض کر سب سے مشکل آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کو غور سے آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور جو دشمن اسلام جو اس پر نشانہ بناتے ہیں میں آپ بھی اسی میں ملوث ہو جائیں گے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي۔ اللہ کے نبی اللہ فرما رہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه کہ بہکایا یوسف علیہ السلام کو گھر میں رہنے والی عورت نے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف آواز دی ہے، بلایا ہے۔ وراودته التي راودا یراود کہتے کہ دونوں طرف سے معاملے کا ہونا، یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ ملاقمہ، اس نے بھی بکا مارا، اس نے بھی بکا مارا، مخاصمہ، اس نے بھی جھگڑا کیا، اس نے بھی جھگڑا کیا، مضاربہ، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا۔ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ایسے ہی راودہ، اس نے بھی بہکایا اور اس نے بھی بہکایا۔ میں آپ کو آگے لے کے چلوں، اس لیے آپ غور سے سنیں گے تو بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ ایک نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی بولو نا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اگر زلیخا بہکاوے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر یوسف بھی بہکاوے تو پھر نبی کی شان کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ وہ راودہ، اور وہ جملہ عرب استعمال کرتے ہیں دونوں طرف کے لیے، دونوں طرف کے لیے، لیکن کبھی کبھی راودہ کا لفظ ایک طرف سے استعمال ہوتا ہے، جیسے عربی کا مقولہ ہے عاقبت اللص، کہ میں نے چور کو، بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے چور کو سزا دی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چور نے بھی بادشاہ کو سزا دی۔ داویت المریض، میں نے مریض کو دوا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مریض نے بھی پھر ڈاکٹر کو دوا دے دی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لفظ وہی استعمال ہوتا ہے راودہ، اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ دوسرا ہے فاعل اور سبب، جب فاعل کوئی کام کرے گا تو کوئی سبب سے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لہذا اس میں فاعل تو ہے کرنے والی زلیخا، لیکن سبب ہے یوسف علیہ السلام کا حسن۔ جب فاعل اور سبب مل جائے تو اس کو راودہ کہا جاتا ہے۔ شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ نہیں پتا، لیکن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے بغیر تم اس کا حل نہیں نکال سکتے۔ اس سے میں آپ کو قصص سے تفسیر میں لے کر چل پڑا ہوں کہ جب تک اس کو ہم حل نہیں کریں گے واقعہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کہ یوسف علیہ السلام نے بہکایا نہیں، یوسف نے پھسلایا نہیں، بلکہ پھسلایا کس نے؟ زلیخا نے۔ راودہ کی مثال میں نے آپ کو سامنے رکھی، مخاصمہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، مضاربہ دونوں آپس میں مارتے ہیں، ملاقمہ دونوں ایک دوسرے کو بکا مار رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی جملہ ایک طرف سے استعمال ہوتا ہے جس کو عرب استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے اس عربی کو واضح کرنا ضروری ہے، جس کو بادشاہ کہتا ہے عاقبت اللص، میں نے چور کو سزا دی، تو اس کا مطلب نہیں کہ چور نے بادشاہ کو، وہ تو دے نہیں سکتا۔ دعویت المریض، کہ میں نے مریض کو دوا دی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مریض ڈاکٹر کو دوا دے، ایسا نہیں ہے۔ تو راودت التی، بہکایا گئے زلیخا نے کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یوسف علیہ السلام نے نہیں بہکایا، اور آگے خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ راودت التی هو فی بیتها عن نفسی، جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اس گھر کی عورت نے اپنے نفس میں بہکایا کہ میرے ساتھ یہ کام کرو۔ وغلقت الابواب، اور وہ کیا کرتی تھی؟ اب 40 سال کے یوسف علیہ السلام ہو رہے ہیں،
وہ بہانے سے کبھی یوسف کو دیکھا کرتی، کبھی قریب آیا کرتی۔ یوسف علیہ السلام نبی گئے، وہ اپنے آپ کو بچایا کرتے، لیکن چونکہ غلام گئے، وہ ملکہ گئے، تو بات کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ ارے بھائی تمہارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ میں اکیلے بول رہا ہوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا تب جا کے بات آگے بڑھے گی۔ ہاں ہوں بولو تو کہانی آگے چلتی ہے، یہ قصہ بھی آگے چلے گا۔ لہذا اللہ فرما رہے وراودتہ التی، بہکایا اس نے، کس نے؟ زلیخا نے۔ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اپنے نفس سے، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ جب یوسف میرے پاس بند کمرے میں کوئی چیز دینے کے لیے آوے نا، جب کمرے میں داخل ہوتے جاوے تم دروازہ باہر سے لگاتے چلے جانا، اندر سے بھی نہیں۔ کہاں سے؟ باہر سے۔ یوسف داخل ہو دروازہ بند کرو، داخل ہو دروازہ بند کرو۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 7 بند کمرے ہیں۔ کتنے؟ 7 کمرے ہیں، 3 ہو 4 ہو جو بھی ہو، لیکن کمروں کا دروازہ بند کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کرنا ہے۔ یوسف آ رہے گے، دروازے بند ہو رہے گے، یوسف آ رہے گے، دروازے بند ہو رہے ہیں۔ جب یوسف پہنچ گئے، سارے دروازے بند ہو گئے، سازش کے مطابق سازش رچی ہوئی تھی۔ قال حیت لک، اب شرماؤ گے نہیں؟ جیسے کوئی لڑکا کہے نا آئی لو یو، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ ہے عربی کا، حیت لک، کہ اب آ جاؤ میری چاہت کو پورا کرو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ حیت لک یعنی میری چاہت کو پورا کرو، میں آپ سے مر مٹی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ نوجوان بچے جملہ یاد نہیں رکھنا ورنہ عربی میں بولیں گے پھر جا کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف اس طرح سے کہا کہ میری یہ چاہت آپ پوری کرو۔ سبحان اللہ۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، سب سے پہلے یوسف کی زبان سے نکلا ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کام کو تو بلا رہی ہے۔ اب وہ پہلا جملہ آپ سمجھے، اگر پھسلایا یوسف نے ہوتا تو یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہتے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہی خالی کر کے جانا ذہن نہیں سمجھ میں آپ پوچھ لینا۔ قرآن کی سب سے مشکل آیت ہے، اس سے میں کہہ رہا ہوں شاید میرے بس میں نہیں میں آپ کو سمجھا سکوں، لہذا میں آپ کو پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو تو بلا رہی ہے۔ انہ ربی احسن مثواہ، کہ انہ ربی احسن، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ تو رب کی ہو کی ضمیر اگر ملک مصر کی طرف کرے تب بھی صحیح ہے کہ میرا جو آقا ہے اس نے مجھے مصر کے بازار سے خرید کے لا کر تیرے گھر میں پناہ دی ہے، اور اس کے گھر میں رہ کر انہ ربی احسن مثواہ، اگر میں گھر میں رہ کر بھی میں تیری بیوی کے ساتھ خیانت کروں تو میں سب سے بڑا ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گا۔ ارے احسان فراموش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسرا جواب یہ ہے انہ ربی احسن مثواہ، وہ آسمان والا خدا جس نے مجھے کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھانا چاہا ہے، اتنی بڑی عزتوں سے نوازا، انہ ربی احسن مثواہ، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین جگہ دی، بہترین مقام عطا فرمایا، اور اگر میں ایسا کر لوں تو میں ظلم کرنے والوں میں شمار ہوں گا۔ انہ ربی احسن مثواہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم کرنے والوں میں سے کہیں میں شامل نہ ہو جاؤں، اس سے یوسف علیہ السلام بچ رہے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ لیکن اگلی آیت اس سے اور خطرناک ہے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اور زلیخا نے ارادہ کر لیا اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا۔ یہ اس سے خطرناک ہے، میں چھوڑ دوں گا آپ کو، لیکن پہلے بات یہ سمجھ رہے آپ، اس کے بعد انشاءاللہ کل زندگی باقی، ملاقات باقی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ فرمائے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور تحقیق کے ارادہ کر لیا زلیخا نے گناہ کرنے کا، وَحَمَّ بِهَا، اور اس کے ساتھ ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام نے۔ اب اگر یہ ہم کہہ رہے تو نعوذ باللہ اللہ کی نبی کی شان گھٹ رہی ہے، اور جو نبی معصوم ہوتے ہیں نبی کی ذات پر ایک گناہ کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ نبی تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن وَحَمَّ بِهَا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کوئی آدمی اگر اس کے دل میں گناہ کا خیال آوے، گناہ کا وسوسہ آوے، جب تک وہ گناہ نہ کر لے اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ ارادہ کر لیا زلیخا نے، اگر ارادہ کر لیا یوسف نے، عمل نہیں کیا ہے تو
گناہ ثابت نہیں۔ دوسری روایت بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اگر نیکی کر لیتا ہے 10 گنا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نیکی نہیں کیا، رات میں تہجد پڑھنے کی نیت سے اٹھا نہیں ہے، روزانہ تہجد پڑھتا تھا، آج تہجد پڑھنے کی نیت کر کے سویا، اٹھا نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے سونا اس کا مفت رہا، اللہ اس کو سوتے ہوئے بھی تہجد کا ثواب نیت کی بنیاد پر عطا فرما دیتے ہیں۔ میں وہ ہمہ بھی یہاں سمجھانے لگا ہوں، لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، ہمہ وَلَقَدْ ہَمَّ بِهَا، اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ، بخاری کی روایت ہے اگر گناہ کا ارادہ کر لے، اگر گناہ نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہ کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ گناہ پر وہ عمل نہ کر لے۔ اب آتے ہیں ہم اس آیت کی طرف، اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، کہ اس نے ارادہ کر لیا یوسف کے ساتھ، لیکن وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی نشانی یوسف کو نہ دکھاتے تو یوسف بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ارادہ کیا نہیں ہے تو لولا ان رأى برہان ربی، یہ آیت ہے میرے آپ کے سمجھنے کے لیے، یہ آیت پہلے ہونا چاہیے تھی، وَهَمَّ بِهَا بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا مطلب ہوتا؟ اگر اللہ کی نشانی کو اور برہان کو نہ دیکھتے تو یوسف بھی ارادہ کر لیتے، لیکن لوگوں کو مغالطہ اس لیے لگا کہ دونوں جملے بعد میں آ گئے، وَهَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا دونوں ساتھ میں آ گیا۔ لیکن آپ غور کرو، اگر دونوں کا ارادہ کرنا ثابت کرنا ہوتا تو ادھر ہمت الگ سے زلیخا کے لیے کہنا اور الگ سے وَهَمَّ بِهَا یوسف کے لیے الگ کہنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ عربی کا محاورہ یہ ہے کہ دونوں کے ایک ساتھ کہا جاتا وَهَمَّ بِهَا، یعنی دونوں نے ارادہ کر لیا، دونوں کا لفظ اللہ نے استعمال نہ کیا، دونوں کو الگ الگ کر لیا۔ میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، دونوں کا الگ کر لیا کیا مطلب؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اس نے ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ اپنی نشانی یوسف کو نہ دکھاتے تو یوسف بھی قریب تھا کہ ارادہ کر لیتے۔ جب ارادہ کیا ہی نہیں ہے تو گناہ ثابت ہوا کیا؟ میں شاید سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا پتہ نہیں، لیکن آپ ان دو چیزوں کو سمجھ رکھو، پورے قرآن کی سب سے مشکل آیت یہ ہے کہ نبی کی ذات پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ اگر میں آپ نبی کا بچاؤ نہ کرے تو پھر نبی کا بچاؤ کون کرے گا؟ وہ باطل قومیں کہتی دیکھو نا تم کہتے ہو نبی معصوم ہوتا ہے، اور تمہارے نبی نے، اللہ تو فرما رہے کہ زلیخا نے ارادہ کیا اور یوسف نے بھی ارادہ کر لیا گناہ کا، وہ تو گناہ ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے تفاسیر کے ذریعے سے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ ارادہ اس نے کیا ہے گناہ کرنے کا، یوسف نے ارادہ کیا بھی ہے تو گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا، گناہ کرنے کا نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے کیا ہے جس سے مزید دلچسپی کی ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اللہ فرما رہے تاکہ ہم یوسف سے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سے یوسف کو پھیر دے۔ یہ نہیں کہ یوسف کو گناہ سے پھیرے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم گناہ کو یوسف سے پھیر دیے، اس لیے ہم نے نشانی بتا دی تو چھوٹا جو خیال آنا تھا، بڑے گناہ کی طرف جو جانا تھا، دونوں سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنی دلیل کو دکھایا ہے اللہ کے نبی کو۔ تو خود یوسف برائی سے نہیں بچ رہے بلکہ برائی سے خود یوسف کو بچانے کا جملہ اللہ استعمال فرما رہے ہیں۔ فحشا کہتے ہیں کہ چھوٹی برائی کو، اللہ فرما سو کہتے چھوٹی برائی کو، فحشا کہتے بڑی برائی کو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم یوسف کو بچائے چھوٹی اور بڑی برائی سے، اس لیے ہم نے یوسف کو دلیل دکھا دی۔ لیکن یوسف نے ایک بات مزید دیکھی، جب وہ زلیخا دروازے بند کر رہی تھی نا، ایک اسرائیلی روایت ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جو خدا تھا پتھر کا جس کو پوجا کرتی تھی، اس پہ اس نے اٹھا کے کپڑا ڈال دیا، اس نے کپڑا ڈال دیا۔ یوسف نے پوچھا کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے بھگوان کے سامنے میں اس طرح کا تم پر حملہ کروں۔ یوسف نے کہا کہ تیرا پتھر کا خدا ہے تجھے ڈر لگتا ہے، میرا اصلی خدا ہے مجھے اپنی ذات کا بند کمرے میں کیوں نہ ڈر لگے، میں اپنے رب سے کیوں نہ ڈروں، اس سے کہ اِنَّ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ،
کہ میرا رب تو بہترین مجھے مقام دینے والا، میں اس سے کیوں نہ ڈروں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آگے کا جملہ ہے انہ من عبادنا المخلصین، اللہ فرماتے ہیں وہ میرا یوسف میرے مخلص بندوں میں تھا، میرے چنندہ بندوں میں سے تھا۔ اگر چنندہ بندوں میں سے نہ ہوتا تو وہ گناہ کر بیٹھتا، لیکن چنندہ بندوں میں سے تھا اس لیے گناہ نہیں کر بیٹھے۔ لہذا آخری بات سے اور آپ کو سمجھاؤں، حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سلیمان بن دارانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے، ان کے دوست نے کہا کہ میں کچھ سامان لینے کے لیے جاتا ہوں مارکیٹ میں، تم یہاں ٹھہرو، بستی میں جا کر میں کھانے کی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ ایک عورت خیمے کے کنارے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے خیمہ لگایا اور دوپہر میں عبادت میں لگے گئے۔ جب ان کا دوست چلا گیا مارکیٹ سامان خریدنے کے لیے، یہ عورت آئی ہے، خیمے کا دروازہ بند کر دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے، بہت نیکوکار تھے، بڑی عبادت کرنے والے، لہذا جب بہت عبادت کرنے والے تو یہ رو پڑے کہ اللہ میری حفاظت فرما۔ ایک ولی ہے، رو رہے ہیں، جب نہیں مانی تو کیا مجھے اجازت دو میں پہلے قضا حاجت کر لوں۔ اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ گئے قضا حاجت کرنے کے لیے اور خود کا پاخانہ اٹھا کے اپنے جسم پہ کپڑوں پہ مل لیا ہے تاکہ بدبو آئے وہ دور بھاگ جائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسے انتظام کر رہے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں، واپس آنے کے بعد عورت نے دیکھا یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، اپنے آپ کو گندمی لوٹ پوٹ کر کے آیا ہے، عورت نے دھکے دے کر وہ عورت چلی گئی ہے۔ لہٰذا جب رات میں سوئے گئے، اس کے دوست کو نہیں پتا چلا، یہ گئے جلدی سے غسل کیا دریا کے کنارے، اور غسل کرنے کے بعد چشمے سے غسل کیا، اچھے کپڑے پہن کر پھر عبادت میں لگ گئے۔ دوست آیا، کھانا کھایا، رات میں سوئے گئے تو یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ولایت پر قربان ہو، کیا کہنے اس نبی کے جس نبی امت میں تم پیدا ہوئے ہو، کہ زلیخا سے میں بچا اس لیے تھا کہ وقت کا نبی تھا، لیکن تم بچے ہو اس لیے کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ اگر ولی نہ ہوتے تو تم بھی ملوث ہوتے، لیکن تمہاری قربانی مجھ سے بڑی ہے، مجھے تو اللہ نے دلائل دکھا دیے تھے اس لیے میں بچ گیا تھا، لیکن تمہاری ولایت پہ قربان ہو کہ تم اپنی ولایت کی وجہ سے اس گناہ سے بچ گئے تھے، اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے بچایا تھا۔ تو پہلے کہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ آگے واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس لیے اس واقعے کے ایک ایک پہلو بہت قیمتی ہے، اس واقعے کے ایک لمحہ اور اس کے ایک ایک جو آیات بڑی یہ عبرت کی حامل ہے، لہذا ہم اس کی کوشش کریں اپنے آپ کو بھی جمائے اور دوستوں کی بھی دعوت دیں انشاءاللہ، تاکہ صحیح علم ان کے سامنے ہو کہ جو دشمن باطل مجھے آپ کو نشانہ بناتے ہیں اور طرح طرح کے عیوب نبی کی ذات پر اچھالتے ہیں، وہ ان تمام عیوب سے مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ میرے آپ کی حفاظت فرما سکے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اپنی بارگاہ میں اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Yes.